نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ظالم کے ساتھ چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں، اس سے دور رہیں اور اس کی حرکت کا اثر نہ لیں۔ بس اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور وہ ہر شے کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ برا کرنے والا اس کی گرفت سے نکل پائے؟ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کو آپ کا رب جلد ہی ان کا مکافات دکھا دے گا۔ بس صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، خود سے کسی کا برا نہ چاہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ ایک ایک انسان کے سامنے اس کا کیا دھرا لے کر آتا ہے۔ صبر کرو، اللہ کا انصاف دیکھو۔ کسی کمزور اور قابل رحم انسان کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ تو کمزور اور بے بس ہے، لیکن جس ذات نے اسے اور تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہرگز کمزور نہیں ہے، اور اس کا حساب تم سے وہ لے گا۔ ظلم ہوتا دیکھ کر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی کچھ برا ہوتا دیکھیں کبھی چپ نہ رہیں، اس یقین پر کہ زندگی اور موت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بدلے کی آگ میں خود کو جلانے سے بہتر ہے معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں پر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ پاک کی سخت مدد کی ضرورت ہوگی۔ یاد رہے، کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر
خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو لوگ آپ کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں ان کو کچھ کہنے کے بجائے اپنی شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروا دیں اور پھر دیکھیں صرف انصاف ملے گا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس الزام میں مسلط ہو جائے گا۔ جو دوسروں کے لیے درد کی وجہ بنتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ تکلیف ان پہ پلٹا دی جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے